ایک چٹکی سندور کی قیمت 3 رفائل، ایک MiG 29، ایک سخوئی 30، ایک ڈرون طیارہ، یہ بہت زیادہ ہے۔ انڈیا نے رات کے اندھیرے میں پاکستان کے 24 جگہ پہ اٹیک کیا، جس میں 25 شہری مارے گئے ہیں۔ اس کے جواب میں پاکستان کی ایئر فورس نے انڈیا کو جو مزہ چکھایا وہ ابھی ناکافی ہے۔ یہ جواب نہیں ہے، یہ بدلہ نہیں ہے۔ بدلہ لیا جائے گا، جگہ کا تعین پاکستان کرے گا، لیکن جن بڑے پرندوں پر، رفائل پر آپ کو بڑا یقین تھا، اس کو پاکستان کے J-10C ڈریگن نے اور تھنڈر نے ہلنے ہی نہیں دیا۔ بڑے طیاروں سے، بڑے ہتھیاروں سے کبھی بھی جنگ نہیں لڑی جاتی۔ جنگ حوصلے کے ساتھ لڑی جاتی ہے، جنگ تکنیک کے ساتھ لڑی جاتی ہے، جنگ جگر کے ساتھ لڑی جاتی ہے۔ پاکستان میں اس وقت پاکستانیوں کو 100 اختلاف ہوں گے پاکستان کی فوج سے، پاکستان کے نظام سے، مگر اس وقت سارے پاکستانی ایک ہی جواب چاہتے ہیں کہ جواب اتنا بے ہنکر ہونا چاہیے کہ انڈیا آئندہ کوئی غلط قسم کا بلیم پاکستان پر نہ لگا سکے۔ پاکستان کے پاس انڈیا سے بہتر مزائل ہیں، اب ان مزائل کا استعمال کیسے کرنا ہے، جواب کیسے دینا ہے، اور اس جواب کی چیخیں کتنی دور تک سنائی دیں گی، یہ فیصلہ پاکستان کو کرنا ہے۔ اگر جواب پاکستان نہیں دے گا تو پاکستانیوں کا مورال ڈاؤن ہوگا، پاکستان کی آرمی کا مورال ڈاؤن ہوگا، جہاں جہاں پاکستانی بستے ہیں ان کا مورال ڈاؤن ہوگا۔ سو جواب تو آپ کو دینا پڑے گا، ویسا بھینکر جیسا 2019 میں عمران خان کی گورنمنٹ میں دیا گیا تھا۔ انڈیا کو کان ہو گئے تھے، طوطے اڑ گئے تھے کہ اس طرح کی ایئر فورس ہمیں اگر ناکو چنے چبوا سکتی ہے تو پھر بھائی ہمیں کچھ بڑا سوچنا پڑے گا۔ توتیے ہی رہتے ہیں، چاہے وہ کچھ بڑا سوچیں یا وہ کچھ چھوٹا سوچیں۔ جنگ کبھی بھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی، جنگ مسئلے کھڑے کرتی ہے۔ مگر جس آدمی کو جنون ہو جنگ کا، جس کا سارا نیریٹو، ساری گورنمنٹ ایک جنگ کے بیانیے پہ کھڑی ہو، اس کو دھول چٹا دینی چاہیے۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو سمجھ تب آتی ہے جب اس کے کھنے سیکے جا چکے ہوتے ہیں۔ اب یہ ذمہ داری پاکستان کی ہے کہ وہ ان کے کھنے سیکے۔ ہم نے ایئر سپیرٹی تو اپنی قائم کر دی ہے کہ بھائی تم اگر اس سے بہتر بھی تیارے لے آؤ گے نا تو ہم انہی تیاروں کے ساتھ تمہارا یمن کٹیتا کر دیں گے، کیونکہ تمہارے دلوں میں اتنا تیل نہیں ہے۔ اب تو کنفرم بھی ہو گیا کس طرح رفائل کے بلبوتے پر اڑنے والے رفائل کے ہی نیچے پڑے ہیں۔ کسی جگہ رفائل کا ٹینک گرا ہے، کسی جگہ رفائل خود گرا پڑا ہے، اور یہ PL کے مزائل ہے 15E، جس سے پاکستان کے پائلٹوں نے انڈیا کے جہازوں کو نشانہ بنایا۔ جواب جتنا دیر سے دیا جائے گا اتنا ہی بھینکر ہوگا۔ وہ کیا کہتے ہیں نا کہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ سو بھائی صاحب آپ یہ بھول جائیں کہ پاکستان ریٹیلیٹ نہیں کرے گا۔ پاکستان کے پاس کوئی آپشن دوسرا بچا ہی نہیں ہے۔ عمران خان نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہم لڑنے کا سوچیں گے نہیں، ہم لڑیں گے، اور اپنے سے 7 گنا بڑے ملک سے لڑیں گے۔ اور اس ملک کی اوقات یہ ہے کہ اندھیرے میں 26 جگہ پر اٹیک کیا ہے اور اس میں بندے صرف 25 مارے گئے ہیں۔
یہ کون سا اٹیک تھا میزائل کا؟ کیا یہ شرلیہ میزائل تھی؟ یہ اس سے زیادہ ناکامی ہے پاکستان کے ڈیفنس سسٹم کی کہ یہ اس کو انٹرسپٹ نہیں کر سکے. لازماً ایسی صورت میں جب جنگ آپ کے سر پہ کھڑی ہو، آپ کو پوری مستعدی کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا. آپ کو رات کے وقت فوری طور پہ نیشنل کمیٹی کی میٹنگ بلانی چاہیے تھی، نیشنل سیکیورٹی کی، تاکہ فی الفور جواب دیا جاتا. لیکن مجھے پوری امید ہے کہ جیسے آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ ہم جواب دیں گے، جگہ کا تعین ہم کریں گے، تو اس سے بہتر موقع نہیں ہے کہ انڈیا کے ڈیمز کو نشانہ بنایا جائے. عام لوگوں کو مارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے. سو جہاں آپ نقصان پہنچائے اس نقصان کا فائدہ بھی ہو تو ہے، تاکہ انڈیا پر بھی دباؤ بنے کہ بھائی جن کو چھیڑا وہ تو پہلے ہی تپے پڑے ہیں، تو نہ چھیڑ ملنگانو والی کہانی ہو جانی چاہیے. ایک بار آپ نے ثابت کر دیا کہ بھائی منگا از ناٹ چنگا، اب اس کو قائم رکھنا ہے. جو میزائل اٹیک ہوئے ہیں ان کا بھرپور جواب دینا ہے، تاکہ کہیں بھی کسی کے دل میں اگر کوئی شکایت، کوئی شکوہ، کوئی ڈر، کوئی خوف رہ گیا پاکستان کے بارے میں تو وہ بھی کلیئر ہو جائے. اپنے سے 7 گنا بڑے ملک سے لڑنا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے، مگر اس کو جواب دینا اور اس طرح کا جواب دینا یہ اپنے آپ میں لاجواب ہے. پاکستان کی ایئر فورس زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. وی لو یو پاکستان.